اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا میں اولیاء اور عرفاء کس مقام پہ فائز ہوتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی حیرت انگیز کتاب پر کہ جس کا نام ہے عرفاء کی حیرت انگیز کرامات۔ یہ کتاب ہمیں روحانی دنیا کی ان رازوں سے آشنا کرتی ہے کہ جہاں پر عقل رک جاتی ہے اور ایمان جاگ اٹھتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے کن حیرت انگیز کرامات کے حامل تھے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا 3rd پارٹ اور تیسری فصل بیان ہوگی کہ جو مکاشفات کی کرامات کے حوالے سے ہے۔ پہلی کرامت ہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عراقی نقل فرماتے ہیں کہ مرحوم شیخ عبد الکریم حائری نے فرمایا کہ بزرگوار شیخ ابراہیم کے لیے 3 مکاشفات پیش آئے تھے۔ پہلا کہ ایک بار امام زمانہ علیہ السلام کو میرا بزرگ شیرازی کے گھر میں دیکھا کہ وہاں پر تشریف فرما ہیں اور 3 عالم دین مرزا شیرازی، حاجی نوری اور ملا فتح علی سلطان آبادی ان کی خدمت میں موجود ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ بہتر طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ بات کر پا رہے تھے وہ حاجی نوری تھے۔ دوسرا، ایک مرتبہ کھانے کے لقمے کو غلاظت کی صورت میں دیکھتے ہیں اور تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھانا غصبی تھا۔ اور تیسری مرتبہ ایک پودے کو خدا کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان مکاشفات کا سبب یہ تھا کہ جب بزرگ محترم شیخ ابراہیم کسی مدرسے میں 2 افراد کے کمرے میں مقیم تھے تو اپنے روم میٹ کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ کمرے کے کام باری باری انجام دیں گے، لیکن مرحوم جناب شیخ ابراہیم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی باری بھی خود ہی انجام دے دیا کریں، اس لیے کہ ان کی روم میٹ شہر رائے کے ایک سید ہیں اور اولاد رسول سے اس ارادت مندی اور ایثار کے نتیجے میں یہ مکاشفات پیش آئے۔ دوسری کرامات آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ میرے ایک قریبی ساتھی شمال کے ایک تاجر کہ جو مشہد میں مقیم ہیں اور مرحوم آقا حسین قمی کے نزدیک تھے، ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کمرے میں موجود کھڑکی کھولی کہ جو امام رضا علیہ السلام کے گنبد کی جانب کھلتی تھی۔ میں نوجوان تھا، وہیں نزدیک موجود تھا۔ انہوں نے کھڑکی کھولی اور حضرت کو سلام کیا اور میں نے حضرت کے جواب سلام کو بھی سنا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے حضرت علیہ السلام کا جواب سنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہمیشہ سنتا ہوں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ بزرگ شخصیات ہر ایک کا جواب دیتی ہیں، البتہ آپ جیسے کچھ لوگ جواب سننے کی استعداد رکھتے ہیں اور سن لیتے ہیں۔ اگلی کرامت علامہ سید محمد حسین تہرانی شیخ عباس کوچانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اتفاق سے ہمارے استاد آقائی قاضی سید جمال گلپائگانی کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ عام طور پر ایسی ملاقاتیں کم ہی پیش آتی تھیں اور خاص مناسبتوں سے اور پیشگی اطلاع کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ گفتگو کے دوران آقائے گلپائگانی نے آقائے قاضی سے وعظ و نصیحت کی درخواست کی۔ آقائے قاضی نے جواب دیا کہ آپ خود بحمدللہ جامع کمالات ہیں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کو بطور تحفہ دوں۔ سید نے بہت اصرار کیا تو آقائے قاضی نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ کہوں کہ ہمارے ہاں شرف یاب ہونے سے پہلے ایک کتاب پڑھی جا رہی تھی جس میں بعض سالکوں اور عارفوں کی زندگی کے حالات درج تھے۔ اس کتاب میں ایک عارف سے نقل تھا کہ جب وہ سوتے تھے تو اپنے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، روٹی کے ٹکڑے سے لے کر پانی کے گلاس تک، مگر یہ کہ سب کچھ خدا کی راہ میں انفاق کر دیتے۔ جب سید نے یہ بات سنی تو اٹھے اور آقائے قاضی سے وداع کر کے رخصت ہو گئے۔ اس حوالے سے سید سے عجیب و غریب حکایات نقل کی جاتی ہیں۔ بعض اہل سلوک نقل کرتے ہیں کہ جب وہ وادی السلام کی قبروں کی زیارت کرتے تھے تو کبھی اتفاقی طور پر دیکھتے تھے کہ مردے نالہ اور فریاد کر رہے ہیں، اور ایک بار ایک قبر پہ غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تازہ قبر ہے اور جستجو کے بعد پہچان لیتے ہیں کہ فلاں کی قبر، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بعض یتیموں کا مقروض تھا، اس کے بچے اس کے قرض کی ادائیگی اور اس کے بری الذمہ ہونے کی فکر میں نہیں۔ سیدان سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا کریں، وہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سید دوبارہ جاتے ہیں اور اب وہ نالہ اور فریاد کی آواز نہیں سنتے۔ اگلی کرامت آیت اللہ سید احمد فہری زنجانی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا
کہ جس کا نام کرنل محمود مجتہدی تھا، وہ مرزا جواد آقا ملکی تبریزی کے حضور میں رہتا اور ان کے انفاس قدسیہ سے بہرہ مند ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایک دن درس کے بعد مرحوم ملکی ایک طالب علم کے کمرے میں تشریف لے گئے کہ جو مدرسہ دارالشفا میں تھا۔ میں بھی ان کی خدمت میں تھا۔ اس طالب علم کے حجرے میں داخل ہوئے اور احترام بجا لایا۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ جب میں نے اس طرح سے آنے کا مقصد دریافت کیا تو کہا کہ گزشتہ رات سحر کے وقت مجھ پر کچھ ایسا فیض نازل ہوا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میری اپنی جانب سے نہیں، اور جب میں نے توجہ کی تو دیکھا کہ یہ طالب علم تہجد کے لیے اٹھا ہے اور اپنی نماز شب میں میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ فیض اسی کی دعا کا اثر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے لطف کا شکریہ ادا کرنے اس سے ملاقات کے لیے آیا۔ اگلی کرامات علامہ محمد حسین حسینی تہرانی نقل کرتے ہیں کہ آقائے سید جمال گل پائگانی نے بندہ حقیر کے لیے نقل کی کہ مرحوم آیت اللہ آقا ضیاء الدین عراقی کی وفات کے بعد نجف کی سربراہی اور تدریس شیخ محمد حسین اصفہانی کی ذات میں منحصر ہو گئی۔ کوئی شخص ان کی وفات کا احتمال بھی نہیں دے رہا تھا۔ مرحوم عراقی کی رحلت کے ایک ہفتے کے بعد جب میں نماز شب میں مشغول تھا، نماز وتر کے قنوت میں پوری طرح سے بیداری کی حالت میں مشاہدہ کیا کہ مرحوم آقائے ضیاء الدین عراقی ایک سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ آتے رہے یہاں تک کہ حاج شیخ محمد حسین کے گھر میں داخل ہو گئے۔ مرحوم گل پائگانی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آقائے حاج شیخ محمد حسین وفات پا گئے ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت جب حرم امیر المومنین علیہ السلام کے مینارے پر ندا دینے اور درود و صلوات پڑھنے کا وقت آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ سنو، ابھی حاج شیخ محمد حسین کی وفات کی خبر دیں گے، اور جب کان لگا کر سنا تو حضرت کے انتقال کا اعلان کیا گیا اور لوگوں کو جنازے میں شرکت اور نماز کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ اگلی مرحوم حاج شیخ محمد حسین غروی اصفہانی، یہ اہل مکاشفہ تھے۔ ایک دن حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں طویل سجدے میں مصروف تھے کہ اسی حالت میں سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہاں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں طویل سجدے کے لیے جگہ اچھی نہیں ہے، اس قسم کے اعمال خلوت میں انجام دیا کریں۔ اگلی کرامات حضرت آیت اللہ شبیری زنجانی کہتے ہیں کہ ایک دن میں مرحوم آیت اللہ شیخ ہاشم قزوین کے قبرستان پیغمبر سے گزر رہے تھے۔ ان کے لیے مکاشفہ پیش آیا اور دیکھا کہ کسی قبر پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ شیخ ہاشم، میں اس قبر کا مردہ ہوں۔ میری اس شکل کا سبب یہ ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ آپ جائیں اور انہیں مجھ سے راضی کریں تاکہ میں رہائی پا سکوں۔ اگلی کرامت ہے استاد علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ذکر میں مشغول تھا۔ اسی دوران میرے دائیں جانب سے جنت کی ایک حور آ گئی جس کے ہاتھ میں شراب جنت کا ایک جام تھا کہ جو میرے لیے لائی تھی۔ اس نے مجھے اپنے تئیں دکھایا۔ میں اس کی طرف توجہ کرنا چاہتا تھا کہ اچانک اپنے استاد کی بات یاد آئی، لہٰذا میں نے آنکھیں بند کی اور کوئی بھی توجہ نہیں دی۔ وہ حور کھڑی ہوئی اور میرے بائیں جانب سے آئی اور مجھے جام کی پیشکش کی۔ میں نے پھر توجہ نہیں کی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ حور رنجیدہ ہو گئی اور چلی گئی۔ میں آج تک جب بھی اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو حور کی ناراضگی مجھے متاثر کر دیتی ہے۔ اگلی کرامت ہے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ بہت ہی مومنہ اور بزرگوار خاتون تھی۔ ہم ان کے ساتھ ہی نجف اشرف تحصیل علم کے لیے مشرف ہوئے۔ ایام عاشورہ کے لیے کربلا چلے جاتے تھے۔ یہ عرصہ گزارنے کے بعد جب ہم تبریز واپس آئے، ایک دن روز عاشور وہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی زیارت پڑھ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ اچانک میرا دل بھر آیا اور میں نے دل میں کہا کہ 10 سال تک ہم عاشور کے دن حرم مطہر ابا عبداللہ الحسین میں ہوتے تھے اور آج اس فیض سے محروم ہو گئے۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ میں حرم مطہر کے اندر بالا سر اور چہرے کے درمیانی زاویے کے مقام پہ کھڑی ہوں اور قبر کی جانب رخ کر کے زیارت پڑھنے میں مشغول ہوں۔ حرم مطہر اور اس کی خصوصیات پہلے کی طرح سے تھیں، لیکن چونکہ عاشور کا دن تھا اور لوگ ماتمی دستوں کو دیکھتے اور سینہ زنی کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے صرف قدم مبارک کی جانب سائر شہداء کی قبروں کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور بعض خدام ان کے لیے زیارت پڑھ رہے تھے۔ جب میں اپنی حالت پہ واپس آئی تو دیکھا
کہ گھر کے اندر اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوں اور اسی مقام پر باقی زیارت پڑھنے میں مشغول ہوئی۔ اگلی حکایت میں آیت اللہ کشمیری نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے تنگ کرتے تھے، میں نے ان کی جانب سے پہنچنے والی اذیت کو دور کرنے کی غرض سے چند بار سورہ انا انزلنا پڑھی اور آقائے قاضی طباطبائی مرحوم کی روح کو ہدیہ کر کے ان سے مدد طلب کی۔ مکاشفے میں آقائے قاضی کو دیکھا جنہوں نے انگلیوں کے اشارے سے ایک کلام فرمایا جس کا مطلب ہے کہ ان کا شر تم سے دور کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص بعد میں مفلوج ہو گیا۔ آخری کرامت ہے کہ مرحوم آیت اللہ حاج سید ابو الحسن رفیقی قزوینی نقل کرتے ہیں کہ والد مرحوم ایک استاد کے درس میں شرکت کیا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ درس کے دوران استاد اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے ایک پیالے میں ڈالتے اور پیالے کا پانی ہر تھوڑی دیر کے بعد تبدیل کر دیتے تھے۔ میرے والد بہت متعجب ہوئے۔ ایک دن تنہائی میں اپنے استاد سے اس کام کا سبب دریافت کرتے ہوئے جواب میں استاد نے فرمایا کہ ایک زمانے میں لوگ میرے پاس اجارے کی نماز اور روزے کے لیے پیسے لایا کرتے تھے۔ وہ پیسے ایک دوست کو کہ جو میرے خیال میں ایک اچھا آدمی تھا دے دیا کرتے تھے۔ وہ پیسے مجھ سے لے لیا کرتا، لیکن نہ وہ نماز پڑھتا اور نہ وہ روزہ رکھتا، لیکن مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں اس کے جنازے میں گیا اور خود اسے قبر میں اتارا۔ جب میں نے چاہا کہ بندے کفن کو کھول دوں تو اچانک دیکھا کہ اس کا پورا بدن تپتے ہوئے سکوں سے چھپا ہوا ہے۔ اس وقت میری انگلیوں کے سرے ان تپتے ہوئے سکوں سے ٹکرا گئے، اور اس دن کے بعد سے میری انگلیوں میں شدید سوزش ہونے لگی، اور میں مجبوراً اس سوزش کو دور کرنے کے لیے انگلیوں کو ٹھنڈے پانی میں ڈبوتا ہوں، اور کچھ دیر کے بعد وہ ٹھنڈا پانی گرم ہو جاتا ہے تو اسے بدل دینا مجھے پڑتا ہے۔ اس کتاب کی چوتھی فصل ہے چشمے برزخی کی کرامات کے حوالے سے، جس میں استاد شالچی تبریزی فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت میں نماز کے بعد مرزا جواد آقا ملکی تبریزی کے درس اخلاق میں شرکت کے لیے مدرسہ فیضیہ گیا۔ استاد نے مجھ سے کہا کہ مرزا عبداللہ کیا دیکھ رہے ہو؟ استاد کی یہ بات گویا خود ایک تصرف تھا کہ جو انہوں نے میری روح پر کیا تھا۔ چنانچہ حجاب ملکوت میرے چہرے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ دیکھا کہ جو لوگ فیضیہ میں ہیں میں ظاہر میں انہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ان کے باطن کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جو طرح طرح کے ہیں۔ دوبارہ فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے توجہ کی تو دیکھا کہ مومنین کی ارواح مدرسہ فیضیہ کے صحن میں جمع ہو کر بیٹھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد استاد نے مجھ سے فرمایا کہ مرزا عبداللہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی مقامات ہیں اور تم کسی مقام پر پہنچ گئے ہو۔ جو کچھ سیر و سلوک میں قرب الہی کے حوالے سے سالک کو ملتا ہے یہ اس کے مقابلے میں یہ سب ہیچ ہے۔ اگلی کرامت ہے آیت اللہ مرزا جواد انصاری ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں ہمدان کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ چند افراد ایک جنازے کو کاندھوں پر اٹھائے قبرستان لے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جنازے کے ساتھ ہیں، لیکن ملکوتی اعتبار سے اسے ایک مبہم اور گہری تاریکی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ اس مردے کی روح مثالی جنازے کے اوپر چلی جا رہی تھی اور مسلسل چلانا چاہ رہی تھی کہ خدایا مجھے نجات دے، مجھے وہاں نہ لے جائیں، لیکن اس کی زبان پر خدا کا نام جاری نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ لوگوں کی جانب رخ کرتا تھا اور کہتا تھا اے لوگو مجھے نجات دو، مجھ کو نہ لے جانے دو، لیکن اس کی آواز کو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مرحوم فرماتے تھے کہ میں مردے کو پہچانتا تھا، وہ ہمدانی تھا اور واقعی وہ ایک ظالم حکمران تھا۔ اگلی کرامت ہے مرحوم آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک عام بوڑھا آدمی نماز میں مشغول ہے اور فرشتے دو صفوں میں اس کی اقتدا کر رہے ہیں۔ وہ بوڑھا فرشتوں کی صفوں سے بالکل بھی واقف نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس بوڑھے نے اپنی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی ہے، کیونکہ روایات میں آیا کہ جو شخص یومیہ واجب نمازوں کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے فرشتوں کی دو صفیں، اور اگر ایک کہے تو فرشتوں کی ایک صف اس کی اقتدا کرتی ہے اور اس صف کی لمبائی مشرق اور مغرب کے برابر ہوتی ہے۔ اگلی کرامت ہے بلوغ سے پہلے بصیرت کی نگاہ۔ آیت اللہ بہجت کے فرزند فرماتے ہیں کہ میرے والد بچپن سے ہی کوئی عام انسان نہیں تھے،
وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کربلا پہنچا تو 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد مکلف ہوا، یعنی بالغ ہوا۔ پہلے دن جب سید الشہداء کے حرم میں گیا تو دیکھا ایک چھوٹے سے کمرے میں نماز جماعت ہو رہی ہے اور ایک آقا ہیں جو کہ آیت اللہ نائینی تھے، وہ امامت کرا رہے ہیں اور تقریباً 20 لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ جگہ بھی نہیں تھی۔ نماز کے دوران دیکھا کہ ان صاحب کے عجیب حالات ہیں۔ فیصلہ کیا اگلے دن ان کی نماز جماعت میں شرکت کروں گا۔ اگلے روز نماز جماعت پڑھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ پہلی صف میں شمع جلانے کے لیے ایک اسٹول رکھا ہوا ہے۔ میں طے نہیں کر پایا کہ اس کے پاس کھڑا ہو جاؤں یا اس کے نیچے چلا جاؤں، کیونکہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میری جگہ ہو جاتی۔ سوچ رہا تھا کہ اگر باہر کھڑا ہوں گا تو جگہ کی کمی کی وجہ سے مجھے نکال دیا جائے گا اور نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ آخرکار فیصلہ کیا کہ اسٹول سے باہر ہی کھڑا رہوں اور اگر کسی نے اعتراض کیا تو اس کے نیچے چلا جاؤں گا۔ آقائے نائینی نماز کے لیے تشریف لائے۔ چونکہ جمعے کا دن تھا اس لیے سورہ جمعہ کی تلاوت کی۔ خدا جانتا ہے کہ نماز میں عجیب انداز کے خضوع اور خشوع کے علاوہ ایسے احوال میں سیر کی کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ میں نے ان جیسی نماز نہیں دیکھی تھی مگر 1-2 کے علاوہ۔ میرے والد فرماتے تھے کہ آقائے نائینی عالمیت میں معروف تھے لیکن کوئی بھی ان کے معنوی مقامات سے واقف نہیں تھا۔ یہاں پہ علماء سے پوچھا گیا کہ ماضی میں علماء کی کرامات ظاہر ہوتی تھیں لیکن اب ایسا نہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اب ان کا یقین کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، انسان کے لیے صرف اس کی سختیاں اور پریشانیاں ہی باقی رہتی ہیں۔ اگلی کرامات ہے مرحوم آیت اللہ حاج شیخ مجتبیٰ قزوینی نے آیت اللہ آقائے سید موسوی زر آبادی سے نقل کیا کہ میں تہران میں درس میں مشغول تھا کہ دن کے وقت ایک شخص راستے میں کنارے پر سامان رکھ کر بیچا کرتا تھا اور کوئی آواز نہیں لگاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں لوگوں کو عام طور پر انسان کی صورت میں نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ بعض لوگ کہ جن کی شکلیں انسان جیسی ہیں ان کے پاؤں اونٹ کے پاؤں جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ممکن ہے تو میں بھی ان حقائق کو دیکھ لوں۔ اس نے کہا کہ تمہارے اندر برداشت نہیں ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ اس کے اشارے سے میرے اندر بھی یہ حالت اس طرح سے پیدا ہو گئی کہ میں زیادہ تر لوگوں کو انسانی شکل میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ عرصہ اس طرح گزرا، میں نے دیکھا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ایک دن اس سے کہا کہ مجھے پہلی والی حالت پہ واپس لوٹا دے۔ چنانچہ اس کی توجہ سے عام حالت کی طرف میں پلٹ گیا۔ یہاں پہ چوتھی فصل کا بھی اختتام ہوتا ہے اور 5ویں فصل ہے موت کی اطلاع کے حوالے سے، کہ جس کی پہلی کرامت ہے آقا شیخ مرتضیٰ تالقانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 90 سال تھی اور نجف اشرف میں مدرسہ آقا سید محمد کاظم یزدی رحمۃ اللہ علیہ میں تھے۔ جب ان کو اسپتال لے جانے کے لیے اسٹریچر لایا گیا اور ان سے اجازت لی گئی کہ علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، کل میری موت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ میں یعنی کہ آیت اللہ بہجت صبح گیا تو دیکھا کہ حجلہ عروسی میں دلہن کی طرح رو بقبلے لیٹے ہوئے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ وہ فرماتے تھے کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگرداں نہیں ہوں۔ یہ اشارہ اس معروف حدیث کی جانب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے اور نکاح کرنا میری سنت ہے۔ مشہور ہے کہ آغا شیخ مرتضیٰ تالقانی اپنے آخری ایام میں ترک ازدواج پہ اظہار ندامت بھی کرتے تھے، اگرچہ روگرداں بھی نہیں تھے، واللہ العالم وہ صاحب کرامات تھے۔ اگلی کرامت ہے استاد فاطمی نیا نے نقل کیا کہ مرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں جوان تھا اس وقت مرزا جواد آقا منبر پہ درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی 2 پر نور آنکھوں کو ہماری جانب متوجہ کیا اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا اہل بہار ہوں۔ جیسے ہی میں نے اہل بہار کہا اس طرح روئے کہ چہرہ بھیگ گیا۔ پھر فرمایا شیخ محمد بہاری جو کہ ملا حسین قلی ہمدانی کے سیر و سلوک میں شاگرد تھے، ان کی قبر زیارت گاہ بنی یا نہیں؟ شیخ محمد کی قبر مزار بنی یا نہیں؟ پھر کہا کہ انشاءاللہ کہ میں اگلی جمعرات ان کا مہمان ہوں، یا کہا کہ میں ان سے جا ملوں گا۔ یہ بات جب کہی ہے تو شاید جمعرات کا دن تھا کہ انہوں نے فرمایا اگلی جمعرات۔ ان کا ایک شاگرد تھا، یہ سن کر بہت بےتاب ہوا اور گریہ اور زاری کرنے لگا۔
پھر آیا اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذریعے سے متوسل ہوا۔ ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، واللہ میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ جو کہا ہے کہ میں اگلی جمعرات شیخ محمد بہاری کا مہمان ہوں، یعنی اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ وہ امام یا پیغمبر تو نہیں ہیں کہ ان کی بات پر تم اتنی جلدی یقین کر لیا ہے، ابھی تو مرزا جواد آقا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بہرحال کہنے لگے کہ اگلی جمعرات آقا مرزا جواد تبریزی کا جنازہ اٹھا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ دارالشفا، فیضیہ اور دوسرے مقامات کے دینی طالب علموں نے، آقا جان دیکھیے یہ اہم ہے، تقریباً 250 طالب علموں نے 40 ہوں یا 260، تقریباً 250 طالب علموں نے خواب دیکھا اور صبح کی نماز کے لیے اٹھے اور ایک دوسرے کو خواب بتایا تو ان خوابوں میں ایک الف کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، 250 افراد ایک ہی خواب دیکھیں اور اس میں کوئی بھی فرق نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ بدھ کی رات انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آقائے مرزا جواد تبریزی کا جنازہ ایک تابوت میں جا رہا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے آگے چل رہے ہیں۔ اگلی کرامت ہے، حاج آغا شالچی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے استاد مرحوم مرزا جواد آقا ملکی تبریزی کے ساتھ جا رہا تھا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، لیکن وہاں ہمیں کوئی قبر نظر نہیں آئی۔ ان سے پوچھا، کیا یہاں پر کسی بزرگ کی قبر ہے کہ جو غیر واضح ہے اور ہمیں نہیں معلوم؟ وہ مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد ان کے بیٹے فوت ہو گئے اور وہ اسی مقام پر دفن ہوئے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ مرحوم ملکی اس حادثے کو پہلے سے جانتے تھے۔ اگلی کرامت ہے، آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقائے مصطفیٰ کے جو امام خمینی کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے والد آیت اللہ خمینی سے عرض کی کہ آقائے سید عبد الکریم کشمیری پوشیدہ باتوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ انہوں نے آقائے مصطفیٰ سے فرمایا، کہو کہ میں نے ایران میں ایک خواب دیکھا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتایا، بتائیں کہ وہ خواب کیا ہے۔ آقائے مصطفیٰ نے یہ بات مجھ تک پہنچائی۔ چند اذکار پڑھتے ہی خواب میرے لیے واضح ہو گیا۔ میں نے کہا، والد سے کہیے کہ ایران میں خواب دیکھا ہے کہ نجف میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور انہیں دفن کر دیا گیا ہے، لیکن ایک پتھر ان کے پہلو کو تکلیف دے رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ پتھر مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام اس پتھر کو آپ سے دور کرتے ہیں۔ جب جواب ان تک پہنچایا تو انہوں نے تصدیق کی اور آقائے مصطفیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرے والد نجف میں وفات پا جائیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ ایران میں ہی وفات پائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد تقی انصاری ہمدانی یہ واقعہ اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت امام خمینی نجف میں تھے، ان کے بیٹے آیت اللہ آقائے مصطفیٰ خمینی آیت اللہ کشمیری کے خصوصی درس میں جایا کرتے تھے اور امام کے سامنے ان کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن امام خمینی نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے دلیل چاہیے، جاؤ ان سے کہو کہ میں نے فلاں تاریخ کو ایک خواب دیکھا ہے۔ حاج آقائے مصطفیٰ یہ بات ان کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جاؤ اپنے والد سے کہو کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جب آپ کا بدن قبر کے اندر ہے اور ایک پتھر آپ کے سر کے نیچے تھا جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے آ کر اس پتھر کو ہٹایا۔ حاج آقائے مصطفیٰ نے جب یہ بات امام سے کہی تو آپ نے کہا، بالکل درست ہے، جاؤ ان سے خواب کی تعبیر بھی معلوم کرو۔ حاج آقائے مصطفیٰ دوبارہ آیت اللہ کشمیری کی خدمت میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر بھی بیان کریں۔ تو آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ اپنے والد سے کہو کہ نجف آپ کے لیے قبر کی طرح سے ہے اور وہ پتھر رکاوٹیں ہیں کہ جو آپ کے کام میں درپیش ہیں، اور انشاءاللہ امیر المومنین علیہ السلام کی عنایت سے یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آپ ایران لوٹ جائیں گے اور اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے اور ایران ہی میں اس دنیا سے وفات پائیں گے۔ آیت اللہ کشمیری نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا کہ انہوں نے آقائے مصطفیٰ نے فرمایا، کیا میں بھی انقلاب سے بہرہ مند ہوں گا؟ تو انہوں نے اس کو جواب میں دیا تھا، نہیں۔ اگلی کرامت ہے، آیت اللہ کشمیری سیر و سلوک میں ایک مشہور اور مکاشفات کے حامل ایک مشہور شخص کے گھر پر تھے کہ آذربائیجان کے ایک عالم فاضل اس شخص کے گھر پر آئے اور عرض کیا کہ میری بیٹی بیمار ہے۔ اس نے بہت زیادہ التماس دعا کا کہا۔ ان اہل سلوک نے کہا کہ تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ استاد فرماتے ہیں کہ اچانک اس لڑکی کا جنازہ اور تابوت میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا
اور میں سمجھ گیا کہ وہ لڑکی مر جائے گی۔ میں نے اس اہل سلوک سے کہا کہ اس کی بیٹی مر جائے گی اور ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایک ہفتے کے بعد قم کے پل آہنچی پر اس شخص کو دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آقا میری بیٹی مر گئی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلی کرامت ہے آیت اللہ بہاؤالدینی کے ایک ارادت مند نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آپ نے آقا مصطفیٰ خمینی کی شہادت سے 20 سال پہلے ان کی شہادت کا واقعہ امام خمینی کو سنا دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ خود آپ کی زبان سے سنوں۔ انہوں نے فرمایا یہ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ میں امام خمینی کے گھر گیا، دیکھا کہ وہ چھت پر بیٹھے تھے۔ ہم بھی یہاں بیٹھ گئے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا رات کی کھانا یہیں پر کھا لو۔ میں نے آقا مصطفیٰ کی آواز سنی کہ جو اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے کہ آج جب کہ آقا آیت اللہ بہاؤالدینی یہاں پر ہیں تو کیا ہمارے لیے ایک قطع کہ جو چاولوں سے بنائی جانے والی ایک مخصوص غذا ہے وہ نہیں بنائیں گی؟ کیونکہ رات میں جو ہوتا تھا وہ کھا لیا جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آج ہماری وجہ سے قطع بنایا جائے گا۔ آقا مصطفیٰ جو کہ کھانے کی وجہ سے بار بار سیڑھیوں سے اوپر نیچے آ جا رہے تھے، امام نے ان سے 2 مرتبہ کہا کہ مصطفیٰ گرنا نہیں۔ تیسری مرتبہ کہا مصطفیٰ گرنا نہیں تو یکا یک میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے اور حاج آقا یہ مصطفیٰ کی فلم کا پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ بعد میں نے امام سے کہا کہ اتنا مصطفیٰ نہ کریں، مصطفیٰ کو گرنا ہی ہے۔ آقا مصطفیٰ جیل جائیں گے لیکن جیل جانا ان کے لیے بہتر ہے، البتہ بعد میں اپنی تیاری شہادت کے لیے پوری رکھیے گا۔ اتفاقاً جب آقا مصطفیٰ جیل سے آزاد ہوئے تو ان کی حالت بہت بہتر تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ لگتا ہے کہ جیل میں تو بہت مزے کیے۔ کہنے لگے ایک سیاسی قیدی کے ساتھ وارڈ میں تھا کہ جس کے لیے گھر سے کھانا آتا تھا اور اس نے تاکید کر رکھی تھی کہ آقا خمینی کے بیٹے بھی یہی وارڈ میں ہیں تو لہٰذا 2 افراد کا کھانا لایا جائے کرے۔ اگلی کرامت ہے مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ حسن معزی کہ جو مرحوم حجت الاسلام والمسلمین تیلی سے نقل کرتے ہیں کہ جو کہ مرحوم آیت اللہ کوہ کمرائی کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ میں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آقا بہجت کی خدمت میں تھا۔ کچھ تاجر ان کے پاس آئے اور تقاضا کیا کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ مدرسہ حجتیہ کی تعمیر میں شرکت کریں۔ آقا نے کہا کہ نچلا حصہ پورا ہو چکا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو اوپری منزل کی تعمیر میں حصہ لیں، لیکن تاجروں کا اصرار تھا کہ نچلے حصے میں بھی ایک کمرہ بنانا چاہتے ہیں۔ آقا نے کہا کہ نیچے کمرے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اگر چاہیں تو فلاں مقام پر مدرسے کے مشرق میں مسجد بنا لیں۔ پھر آقا نے گریہ شروع کیا، ان کے داماد نے چند اشعار پڑھے۔ کچھ دیر کے بعد آقا کی حالت معمول پر آ گئی، تاجر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ان سے عرض کی آپ نے گریہ کیوں فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ چند دن پہلے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے سرپرست نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حرم کے اندر آپ کے لیے کوئی قبر تیار کر دیں، جبکہ مجھے خواب میں بتایا گیا تھا کہ تمہاری قبر مدرسے میں ہے، مدرسے میں مسجد بنائی جائے گی اور جب مسجد کی تعمیر ختم ہوگی تو آپ کی عمر بھی ختم ہو جائے گی۔ آقا تیلی نے فرمایا کہ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ تاجروں نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ آقا اس زمانے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ مسجد کہاں تک پہنچی، یہاں تک کہ جس دن مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اسی روز آقا بھی جواہر رحمت خدا میں چلے گئے۔ حجت الاسلام حاج شیخ محمد حسن قرہی نے نقل کیا کہ ایک استاد فرماتے تھے کہ میں آقا حجت کے احتضار کے وقت وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ ترکی زبان میں کہہ رہے ہیں علی جان آ گئے خوش آمدید۔ مؤلف کہتا ہے کہ آیت اللہ خزاری جو ان کے داماد آیت اللہ آقا شیخ مرتضیٰ حائری بھی وہاں پر موجود تھے، لہٰذا میں نے یہ بات آقا حائری سے بھی دریافت کی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اگلی حکایت مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عراقی اپنے والد بزرگوار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار بنام حاج غلام حسین جو کہ مرحوم مرزا جواد آقا ملکی تبریزی کے نزدیکی فرد اور ان کے شاگرد تھے، انہوں نے میرے لیے نقل کیا کہ میرے والد مرحوم نے ان سے کہا کہ فلاں رات میرے پاس آ جانا۔ وہ مذکورہ شب میرے والد کی خدمت میں پہنچ گئے۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ پنجتن والی انگوٹھی اور تربت والی تسبیح مجھے دے دو۔ اس کے بعد وہ لیٹ گئے اور کچھ دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو کر سلام دیا اور دوبارہ اپنی جگہ لیٹ گئے اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ دوسرے لوگ میرے والد کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اہل بیت عصمت علیہم السلام سے بہت زیادہ توسل کرتے تھے اور اپنا نصف مال مجالس سید الشہداء علیہم السلام کی مجالس میں صرف کرتے تھے۔ مجالس عزا میں بہت رقت کی حالت پیدا ہو جاتی تھی اور مجلس عزائے حسینی میں آخر تک کھڑے رہتے تھے، کبھی بیٹھنے پر راضی نہیں ہوئے۔
اگلی کرامت مرزا محمد ہمدانی کے وقت موت کا تعین ہے۔ آیت اللہ خرازی بیان کرتے ہیں کہ میرے مرحوم اور بزرگوار چچا نقل کرتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ آقائے حاج شیخ رضا سراج مرزا محمد ہمدانی کی مجلس سن رہے تھے کہ اچانک میں متوجہ ہوا کہ زیر لب کہہ رہے ہیں کہ یہ خطیب فلاں مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ میں نے اس مدت کو فوراً سے لکھ لیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ خطیب اسی تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگلی کرامت علامہ عسکری فرماتے ہیں کہ میرے والد سید محمد شیخ الاسلام صحن مطہر حضرت عباس علیہ السلام میں گئے۔ ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنا وصی بنانا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تم میرے وصی بنو، اور ایسا ہی ہوا۔ آیت اللہ آقائے شیخ محمد شاہ آبادی نقل کرتے ہیں، ایک دن میرے والد کی وفات سے پہلے میتوں کو غسل دینے والا ایک شخص گھر کے دروازے پر آیا۔ جب میرے والد کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص ہے تو کہا کہہ دو کل دوپہر 1 بجے آ جائے۔ اگلے دن اسی وقت میرے والد فوت ہو گئے تھے۔ آیت اللہ شیخ محمد شاہ آبادی جو کہ حوزہ علمیہ قم کے ایک بڑے عالم دین اور ماہر استاد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عرفان میں ایک بزرگ کے پاس درس پڑھتے تھے۔ ان کے ایک اہم ہم بحث تھے اور وہ دونوں ساتھ ہی استاد کے پاس جاتے تھے۔ میرے والد فرماتے تھے کہ میرا وہ ہم بحث تجرید یعنی روح کو بدن سے جدا کرنا کر سکتا تھا۔ ایک بار ہم ساتھ تھے کہ اس نے تجرید کیا۔ جب وہ اپنی حالت پر لوٹ آیا تو کہا کہ اس وقت مرزا شیرازی فوت ہو گئے ہیں۔ قم کے بڑے واعظ حجت الاسلام والمسلمین آل طٰہٰ نقل کرتے ہیں کہ میرے ایک ماموں کے بیٹے نے کہا کہ نقاش کا مطلب کیا ہے؟ میں نے لغت کی کتاب دیکھی اور کہا یعنی کہ حساب میں دقت۔ پھر میں نے پوچھا تمہارا اس میں مقصد کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے مرحوم واعظ آقائے حاج مرزا علی محدث زادے کو خواب میں دیکھا، وہ میرے گھر آئے اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں جا نماز لے آیا، انہوں نے سردگاہ اٹھائی، زبان پہ لگائی، سونگھا۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ مر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ پر کیا گزری؟ کہنے لگے میرا معاملہ تو گزر گیا لیکن ہائے حساب میں نقاش۔ مرحوم آیت اللہ آقائے حاج شیخ مرتضیٰ حائری نے یہ خواب سنا اور فرمایا کہ خواب سچے خوابوں میں سے ہے، کیونکہ خواب دیکھنے والا نقاش کے معنی سے واقف نہیں تھا۔ اگلی کرامت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ مرحوم شیخ انصاری مرحوم سید علی 10 پھولی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو سید نے کہا کہ مرنے کے بعد شیخ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے، آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں اور میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا ایسا ہی ہوا۔ عالم ربانی سید رضی الدین ابو القاسم علی بن موسیٰ داؤدی حسنی بن طاؤس ہلی متعدد کتابوں مجملہ اقبال الاعمال فلاح السائل وغیرہ کے مؤلف، انہوں نے بھی 3 روز بعد اپنی دعا کی قبولیت کی خبر دی۔ حضرت استاد آیت اللہ بہجت نے ایک مقام پر یہ واقعہ اس طرح سے نقل کیا کہ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے حرم حضرت امیر علیہ السلام میں ایک ظالم آدمی پر کہ جو نجف کے شیعوں پر ظلم کیا کرتا تھا نفرین کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ جیسا کہ سید نے فرمایا ایسا ہی ہوا۔ 5ویں فصل کی آخری کرامات۔ آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ مرحوم شیخ فضل اللہ نوری جو کہ مشروطہ کے مخالفوں میں سے تھے، وہ پہلے سے خبر دیتے تھے کہ کشف حجاب مشروطہ کا لازمہ ہے۔ مرحوم یہ دیکھ رہے تھے کہ مشروطہ کے قوانین بظاہر اسلامی ہیں لیکن در حقیقت اس کو مقرر کرنے والے لاؤبالی بلکہ بے دین برطانوی سفارت خانے سے وابستہ لوگ ہیں اور وہی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے مشروطہ کا مطالبہ کرنے والوں سے کہا تھا کہ مجھے مار دیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے۔ آخرکار ایسا ہی ہوا۔ آقائے سید عبداللہ کو کہ جو مشروطہ کے حامی تھے، آقائے شیخ فضل اللہ نوری سے بھی زیادہ برے انداز سے قتل کیا گیا، انہیں گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ اس کتاب کی 6ٹھی فصل ہے روح کا تجرد، تصرفات اور غیر معمولی واقعات ان کی کرامات کے حوالے سے ہے۔ پہلی کرامت ہے بیماروں کے علاج میں آقائے حاج شیخ حسن علی اصفہانی کی کرامتیں۔ مرحوم آیت اللہ حاج مرزا جوادی آقائے تہرانی فرماتے ہیں کہ مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفہانی شرعی ریاضت کیا کرتے تھے۔ ہر ماہ 3 روز روزے رکھنا جیسے مستحبات وغیرہ انجام دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے
مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ کسی بچے کو بچھو نے ڈنک مار دیا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں آقائے شیخ حسن علی اصفہانی کے گھر گیا اور ماجرا ان کو سنایا۔ بزرگوار نے ایک پیالی میں پانی ڈالا اور اس پر دعا پڑھ کر مجھ سے کہا کہ اسے پی لو۔ میں نے فوراً پی لیا۔ پھر فرمایا جاؤ تمہارا بچہ ٹھیک ہو چکا ہے، اور جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا میرا بچہ ٹھیک اور پرسکون ہے۔ اگلی کرامت ہے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ آقائے خمینی شیخ ابراہیم صاحب الزمانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں سامرہ میں ملا فتح علی سلطان آبادی کا مہمان ہوا۔ رات کے کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ اپنے داماد سے کہا کہ گھر سے باہر جاؤ، چند قدم دائیں جانب اور پھر چند قدم بائیں جانب چلو، روٹی لو اور لے آؤ۔ میں کمرے سے دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ ان کا داماد باہر نکلا، چند قدم دائیں جانب چند قدم بائیں جانب چلا اور پھر واپس آ گیا جبکہ اس کا دامن روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے ان کے داماد سے پوچھا کہ کل کا ماجرا کیا تھا اور اس نے کس طرح سے روٹی مہیا کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آخوند کی بات خاموشی سے مان لیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ جیسا انہوں نے کہا تھا میں نے اس پر عمل کیا اور روٹی لے آیا۔ قابل ذکر ہے کہ معمولی فرق کے ساتھ یہی واقعہ آیت اللہ بہجت سے اس طرح سے نقل ہوا کہ ایک شخص کہتا تھا کہ مرحوم آخوند ملا فتح علی ہر رات کو سامرہ میں ایک دو لوگوں کو رات کھانے کی دعوت دیا کرتے۔ ایک دن نماز مغرب اور عشاء کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ بھی آ جائیں۔ میں بھی ان کے ساتھ گھر چلا گیا۔ مرحوم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا روٹیاں لائی ہیں؟ کہا نہیں۔ سامرہ میں 100 سال سے نان بائی نہیں ہوتا، بلکہ عرب عورتیں خود اپنے گھروں میں روٹیاں بناتی تھیں، صبح اور عصر کے وقت فروخت کرتی تھیں اور رات کے وقت شہر میں روٹی نہیں ملتی تھی۔ بہر صورت فرمایا کہ چلیے اوپر تشریف لے چلیے، خدا جانتا ہے کہ میرے گھر مہمان ہیں۔ کچھ دیر بیٹھے تھے کہ ان کا داماد آیا، پوچھا کہ کیا روٹی ہے؟ آخوند نے کہا نہیں، لیکن گھر کے باہر جائیں اور 2-3 قدم گھر کے اس طرف اور 2-3 گھر کے اس طرف چلیں۔ ان کا داماد گھر سے باہر نکلا، واپس لوٹ آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا دامن روٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اس رات ہم نے کھانا کھایا، لیکن میں آخوند کی ہیبت کی وجہ سے ان کے داماد سے اس بارے میں نہیں پوچھ سکا، لہٰذا اگلی صبح ان کے داماد کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تمہارے اور آخوند کے درمیان کیا راز ہے؟ یہ بتاؤ کہ کہاں سے اور کس سے نان روٹی لائے؟ کہنے لگے کہ ہم آخوند کی بات کو بے چوں چرا قبول کرتے ہیں، جیسا انہوں نے کہا تھا میں نے ویسا کیا۔ میں 2-3 قدم اس طرف اور 2-3 قدم دوسری طرف چلا۔ اچانک ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ۔ میں نے دامن پھیلایا اور اس نے روٹی سے بھر دیا۔ جو شخص یہ جانتا ہو کہ گھر میں روٹی نہیں، کیا وہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ آئیے اندر تشریف لے آئیے؟ خدا جانتا ہے کہ مہمان آئے ہیں اور پھر اس طرح سے روٹی مہیا ہو۔ اگلی حکایت منقول ہے کہ مرحوم مرزا جواد آقا ملکی تبریزی 14 سال تک جمال الاولیاء العرفاء مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی کے ساتھ رہے تھے۔ مرحوم مرزا جواد فرماتے تھے کہ ایک دن استاد نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ وہ شاگرد بلند ہمت اور سخت محنتی تھا۔ 6 سال تک تجرد کے مقدماتی دور کی مراقبت اور مجاہدت میں صرف کیے اور مقام تجرد کا فیض حاصل کرنے کی قابلیت پیدا کر لی۔ میں نے چاہا کہ استاد کے ہاتھوں یہ خلعت اسے ملے، چنانچہ میں اسے اپنے استاد کے پاس لے گیا اور عرض کیا کہ ان صاحب نے اپنا کام انجام دے دیا ہے، اب مناسب ہے کہ آپ کے دستے مبارک سے اس فیض کو پالے۔ مرحوم آخوند نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ تجرد کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ فوراً دیکھا گیا کہ میں اپنے بدن سے جدا ہو گیا ہوں۔ میں اپنے تمام بدن کو اپنے قریب اسی حالت میں کہ جس میں ہم تھے وہ دیکھ رہا تھا۔ اگلی کرامت آیت اللہ نجابت نقل کرتے ہیں کہ میں نجف میں طالب علمی کے دور میں آیت اللہ قاضی کے زیر نظر ان کی خدمت میں تھا۔ ایک دن جب کہ ان کی رحلت میں کچھ زیادہ دن باقی نہیں تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آقا ہم آپ کے بعد کس کی جانب رجوع کریں؟ انہوں نے کہا کہ واحد آدمی کہ جسے میں جانتا ہوں وہ ہمدان میں ہے بنام آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری۔ کہا وہ واحد آدمی ہے کہ جس نے توحید کو براہ راست خدا سے لیا، یعنی ان کا عرفان کے مراحل کو طے کرنے میں کوئی بھی استاد نہیں۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ جب وہ نجف آئے تھے اور مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے تو میں نے اپنے کمرے میں انہیں بیٹھے دیکھا کہ وہ ہمارے گھر کے ارادے سے نکل پڑے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک شخص تھا جس سے میں اس دن ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ لوٹ جاؤ۔ وہ پلٹ گئے اور پھر میں نے انہیں نہیں دیکھا۔
آیت اللہ نجابت کہتے ہیں کہ جب آقائے قاضی وفات پا گئے تو چند روز کے بعد میں آقائے انصاری سے ملاقات کے لیے نجف سے ہمدان چلا گیا۔ جب ان بزرگوار کا سراغ ملا تو کچھ عرصے تک وہ گریز کرتے رہے۔ آخر کار میرے اصرار پر انہوں نے پردے ہٹائے اور کہا کہ آج تک مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن خدا نے چاہا کہ اس سے زیادہ پوشیدہ رہوں۔ پھر آیت اللہ نجابت نے کہا کہ میں نے ان سے ان کے نجف آنے اور آقائے قاضی کے ساتھ ملاقات نہ کرنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جن ایام میں نجف میں تھا، ایک روز فلاں شخص کے ساتھ میں نے چاہا کہ ان کی خدمت میں جاؤں۔ راستے میں جا رہا تھا کہ دل میں ایک آواز سنی کہ لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ، اور پھر ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے عرض کی یہ واقعہ مجھے آقائے قاضی بھی بتا چکے ہیں۔ اس دن آقائے انصاری کو معلوم ہوا کہ ملاقات نہ ہونے کا سبب وہ شخص تھا کہ جو ان کے ہمراہ تھا۔ اگلی کرامت ہے آقائے بہجت کے بیٹے حاج آقائے علی فرماتے ہیں کہ وہ مسائل کہ جن کو میں نے خود دیکھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ کتاب الہیہ کہ جو علامہ طباطبائی کے بھائی سید محمد حسن الہی کی سوانح حیات میں اس میں چھپا ہوا آیت اللہ قاضی کا علامہ طباطبائی کے بھائی سید محمد حسن الہی کے نام ایک خط دیکھا کہ جو بہت ہی تفصیل سے ہے۔ اس خط میں آیا ہے کہ آقائے شیخ ابراہیم غرق ہے اور آقائے شیخ محمد تقی گیلانی نے بہت بڑی ترقی کی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس شیخ محمد تقی گیلانی سے ان کے مراد میرے والد تھے، حتیٰ کہ وہ بھی جنہوں نے اس کتاب کو شائع کیا۔ میں نے چاہا کہ ان کی ترقیوں کے بارے میں جن کا مذکورہ خط میں ذکر ہے میں اپنے والد سے کچھ معلوم کروں کہ آقائے قاضی کا مقصد کون تھا، لیکن میں نے خود یہ بات نہیں پوچھی۔ اپنے ایک بیٹے کو خط کا مضمون دیا کہ وہ والد کے سامنے پڑھے۔ جیسے ہی وہ آقائے شیخ ابراہیم کے نام پر پہنچا، آقا نے کہا ہاں استاد نے کہا تھا کہ میرے بعد آقا شیخ ابراہیم اور ان کے بعد فلاں صاحب ہیں۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ مرحوم قاضی نے والد کو شیخ ابراہیم کے بعد اپنا جانشین قرار دیا، اس لیے پوچھا کہ کیا وہ فلاں صاحب زندہ ہیں؟ فرمایا فی الجملہ، یعنی کسی حد تک، چونکہ فی الجملہ زندہ ہونا اپنے اندر ایک قسم کی توہین لیے ہوئے ہے، اور آقا کسی کی اہانت کرنے والے انسان نہیں تھے، اس لیے یہ چیز معلوم ہو گئی کہ خود وہی مراد ہیں۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے آگے خط پڑھا کہ آغا شیخ محمد تقی گیلانی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ جب میرے والد نے یہ جملہ سنا تو فکر میں ڈوبے، بے حس و حرکت ہو گئے۔ 3 منٹ گزرے، 4 منٹ، 5 منٹ۔ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ان کے سامنے بھیجا، کہنے لگے دادا جان۔ انہوں نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ اس طرح 10 منٹ گزر گئے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے جا کر ان کو جتنی بھی آوازیں دیں، ہلایا جلایا، کوئی حرکت نہیں۔ زندگی کی کوئی علامت ان کے اندر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہیں معلوم کتنی دیر گزر گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں مجھ پر والد کو قتل کرنے کا الزام نہ آ جائے۔ چونکہ وہ رات کا کھانا کھانے کے لیے اندرونی میں تشریف لائے ہوئے تھے، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ انہیں اٹھا کر گھر کے مہمان خانے میں لے جاؤں تاکہ ڈاکٹر آئے اور ان کا معائنہ کرے۔ بڑی مشکل سے آغا کو ان کے پورے وزن کے ساتھ زمین سے اٹھایا، کیونکہ وہ خود کوئی ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور انہیں لے کر چلا۔ لیکن جب میں نے کوشش کی کہ گھٹنوں سے ان کے پیر سیدھے کر دوں تاکہ وہ اپنا وزن خود اپنے پیروں پر اٹھائے تو وہ اچانک ہوش میں آ گئے۔ اگلی کرامت سے پہلے ایک سوال ہے جو یہاں پہ نقل ہے۔ یہ جو نقل ہوا ہے کہ وہ خلائے بدن یعنی بدن اور روح میں جدائی کر سکتے تھے، کیا یہ درست ہے؟ تو ایک جواب لکھا ہوا ہے کہ جی ہاں، میں نے دیکھا ہے اور مجھے یقین بھی آ گیا۔ انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میں نے فلاں آقا سے پوچھا کہ آپ کتنا خلائے بدن کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا 2 گھنٹے۔ والد کی وفات کے بعد میں نے خود اس شخص کے سامنے یہ بات رکھی تو تصدیق کی کہ اس نے آقا سے یہ بات سنی ہے، اور کہا کہ میں نے خود آقائے بہجت کو حرم امام رضا علیہ السلام میں خلائے بدن کی حالت میں دیکھا ہے۔ آقائے شیخ عباس قوچانی کے داماد نے مشہد میں مجھے بتایا کہ میں نے خود آقائے قوچانی سے سنا کہ میں آقائے قاضی کی خدمت میں تھا، ان کے نام آقائے بہجت کا ایک خط آیا، اور اس خط میں کہ جسے میں نے خود پڑھا، آقائے بہجت نے آقائے قاضی سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص 1 یا 3 دن تک راہ خلع روح کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں ہو تو اس کے نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ تب آقائے قاضی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ خود انہی سے یعنی آقائے بہجت سے ہی متعلق ہے۔ میں نے یہ نام لیے بغیر
خود آقا کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے ذو معنی نگاہ مجھ پہ ڈالی اور پھر بات کو بدل دیا کہ آقائے قاضی بھی خود فرماتے تھے کہ فلاں صاحب 9 دن تک خلائے روح کی حالت میں تھے اور صرف نماز کے موقع پر اٹھتے، نماز پڑھتے اور دوبارہ اس حالت میں چلے جاتے تھے۔ یہ واقعہ جو سوال ہے بظاہر یہ آقا بہجت کے بیٹے سے ہی کیا گیا تھا۔ اگلی بھی آیت اللہ بہجت کے حوالے سے ہی ایک کرامت ہے۔ کسی نے آیت اللہ بہجت کے بیٹے سے پوچھا کہ بعض کتابوں میں نقل ہوا کہ آیت اللہ بہجت کے والد کی تقریباً 17 سال کی عمر میں کسی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید نہیں تھی۔ اس حالت میں ایک آواز آئی کہ اس کو چھوڑ دو، وہ محمد تقی کا باپ ہے۔ اس واقعے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ چند سال کے بعد شادی کرتے ہیں اور جو کچھ بیماری میں ان سے کہا گیا تھا وہ اسے بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدا انہیں چوتھا بچہ عطا کرتا ہے۔ اس موقع پر انہیں وہ بات یاد آ گئی کہ وہ مولود کا نام محمد تقی رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ بچپن میں پانی کے حوض میں گر کر مر جاتا ہے، تائیں کہ وہ اپنے 5ویں بیٹے کا نام دوبارہ محمد تقی رکھ دیتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بہت سے رشتہ دار اور جاننے والے نقل کرتے تھے، لیکن ہماری جرت نہیں ہوئی کہ والد سے پوچھیں، یہاں تک کہ ایک شخص نے اس آواز کے بارے میں اور یہ کہ آپ کے والد سے کہا تھا کہ یہ محمد تقی کا باپ ہے، خود ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک محمد تقی تھا کہ جو 7 سال کی عمر میں پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا، اور میں دوسرا محمد تقی۔ اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ ٹال مٹول سے کام لیں کہ شاید محمد تقی وہ خود نہیں ہے، لیکن اصل واقعے کا انکار بھی نہیں کیا۔ اگلی ایک عجیب کرامت ہے۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نجف اشرف سے کربلا شرف یاب ہوا اور اس سوچ میں تھا کہ پہلے کہاں جاؤں، حرم یا پھر آقائے حداد کے گھر۔ جب میں ان کے گھر کے قریب پہنچا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم سے تھوڑے فاصلے پر تھا، تو فیصلہ کیا کہ پہلے آقائے حداد کے گھر جاؤں گا اور بعد میں حرم امام حسین علیہ السلام۔ جب گلی میں داخل ہوا تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو میری جانب آ رہے تھے اور ایک چھوٹا بچہ ان کے ساتھ تھا۔ اس بچے نے اپنے والد سے کہا کہ بابا اس سید کو دیکھیے ذرا، مولا کی زیارت چھوڑ کر بندے کی زیارت کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت اس بات سے کہ جو خدا نے اس بچے کی زبان پر جاری کی تھی میں وحشت زدہ ہو گیا اور عزم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہو جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ آقائے حداد بھی راضی نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کو امام علیہ السلام کی زیارت پر مقدم رکھوں۔ اگلی کرامت سید بحر العلوم کی ہے۔ سید بزرگوار بحر العلوم نجف اشرف سے زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے کربلا مشرف ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن واپسی کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جانے میں سے ایک زاہد زمانہ شیخ حسین نجفی بھی تھے۔ ان کو یہ ناگوار گزر رہا تھا کیونکہ جمعے کے دن سفر مکروہ ہے اور اگلے روز ہفتے کے دن جانا چاہتے تھے کیونکہ اس دن سفر کرنا بہتر ہے۔ سید جانے کا حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں اور جمعے کے دن کربلا سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب شہر اور اس کے باغوں سے گزر جاتے ہیں تو شدید گرمی میں اچانک ایک بادل سامنے آ جاتا ہے اور سایہ ڈال دیتا ہے۔ شیخ حسین سید سے تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے اور ان کے دل میں ان پر اعتراض بھی تھا کہ گرمی ان پر اپنا اثر ڈالتی ہے، اور وہ چیخ کر کہتے ہیں کہ سید کہاں جا رہے ہیں، ہمیں اس سخت گرمی میں باہر لے آئے ہیں۔ تو سید فرماتے ہیں کہ تم نے ہم کو کیوں چھوڑ دیا؟ شیخ دیکھتے ہیں کہ بادل نے سید اور ان کے ساتھیوں پر سایہ ڈالا ہوا ہے، چنانچہ خود بھی سید کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ بادل سرائے شور تک ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگلی کرامت ہے گاڑی حیرت انگیز طور پر اسٹارٹ ہو گئی۔ یہ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دن میں حاج شیخ علی نخوتکی آل اللہ مقامہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور بہت زیادہ رونے لگا۔ میں نے سبب پوچھا تو کہا کہ ایک دن میں صاحب قبر کو اپنی گاڑی میں تربت شہر لے جا رہا تھا کہ راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا اور میری گاڑی بند ہو گئی۔ اب میں مجبور تھا کہ 2 فرسخ پیدل چل کے تہران مشہد روڈ تک جاؤں اور وہاں سے گزرنے والی کسی گاڑی سے تھوڑا سا پیٹرول لے کر آؤں۔ شیخ نے مجھ سے کہا کہ گاڑی اسٹارٹ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ پیٹرول نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا۔ ان کے اصرار کی وجہ سے دوسرے مسافروں نے بھی کہا کہ تم گاڑی اسٹارٹ کرو۔ شاید آغا نے کوئی توجہ فرمائی ہو۔ مجبوراً اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا اور چابی گھمائی اور حیرت انگیز طور پر گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے مسافروں کو بٹھایا، منزل مقصود تک پہنچایا۔ جناب شیخ نے مجھ سے کہا کہ جب تک اس ٹنکی کو نہیں کھولو گے
اس گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 15 دن تک میں اس میں پیٹرول ڈالے بغیر سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میرے دل میں ایک وسوسہ آیا اور ٹنکی کا ڈھکن کھول دیا کہ دیکھوں اس میں کیا ہے۔ دیکھا کہ وہ ویسے ہی پیٹرول سے خالی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب تک اس میں پیٹرول نہیں ڈالا میری گاڑی نہیں چلتی تھی۔ اگلی کرامت ہے مرحوم آیت اللہ حرم پناہی شہید ڈاکٹر سید محمد بہشتی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص مشہد کا میر بن گیا کہ جس کی حالت دینی اعتبار سے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ آداب اسلامی کا بھی پابند نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ آداب اسلامی کی پابندی کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کس طرح سے تبدیل ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ شاہ رضا ہاسپٹل کے ہال میں دیمک لگ گئی تھی۔ میں نے اس کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی، طرح طرح کی دیمک کش دوائیں استعمال کی، لیکن نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ ایک ملازم اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کام؟ کہنے لگا پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے۔ میں نے غصے سے کہا تم سے مطلب؟ وہ دفتر سے باہر نکل گیا۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ یہ کیا حرکت تھی جو تم نے انجام دی، شاید کہ وہ کوئی راستہ بتا دے۔ تو میں نے اس کو بلوایا اور اس کو دیمک کا مسئلہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ اگر ہال خراب ہو گیا تو رضا شاہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ کہنے لگا اس کا راستہ یہ ہے کہ آقائے حاج شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس جائیں اور ان سے مدد طلب کریں۔ میں نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور کہہ دو۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، آپ خود جائیں اور اپنی مشکل بتائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میرے ساتھ چلو۔ وہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن ہم دونوں ان بزرگوار کی خدمت میں گئے۔ وہ بغیر قالین کے ایک کمرے میں چٹائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پہ لکھا اے دیمکو یہاں سے چلی جاؤ، اور وہ کاغذ مجھے دیا اور کہا کہ اس کاغذ کو ہال کے درمیان میں چھت پہ لٹکا دینا۔ ان کی بات سے نزدیک تھا کہ میری ہنسی چھوٹ جاتی، لیکن جس طرح بھی ممکن ہوا میں نے خود پہ کنٹرول کیا اور پھر ہم لوگ واپس آئے۔ راستے میں میں نے اس ملازم سے کہا اگر میں یہ کروں گا تو بات ہر جگہ پھیل جائے گی اور میرا مذاق بن جائے گا۔ ملازم نے کہا کہ میں اسے لٹکا دوں گا۔ اگلے دن میں ہال میں پہنچا تو اس کاغذ کو چھت پہ لٹکا دیکھا اور اچانک دیکھا کہ دیمک ایک لائن میں چھت سے نیچے آ رہی ہیں اور وہیں مر رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سب ختم ہو گئی اور زمین پر مردہ دیمک کا ڈھیر لگ گیا۔ اس حوالے سے ایک اور یادگار واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی کینسر میں مبتلا ہو گئی۔ جس قدر اس کا علاج کروایا کوئی علاج نہیں۔ آخر کار اس نے مجھ سے کہا کہ آپ دیمک کی خاطر حاج شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس گئے تھے، میرے علاج کے لیے ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا کہ تم بے حجاب ہو، ان کے پاس کس طرح جا سکتے ہیں؟ کہنے لگی میں اپنے ساتھ چادر لے چلوں گی اور ان کے گھر کے قریب پہنچ کر چادر پہن لوں گی۔ آخر کار ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے ایک انجیر میری بیوی کو دیا، کہا اسے کھا لو۔ اس نے انجیر کھائی اور کچھ ہی عرصے کے بعد صحت یاب ہو گئی اور کینسر کا اثر بھی باقی نہ رہا۔ ان واقعات نے مجھے اس بات کا معتقد بنایا کہ اس عالم مادہ کے علاوہ ایک دوسرا عالم بھی ہے، اسی لیے میرے اندر یہ تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اگلی کرامت ہے محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمی کی مرحوم حجت الاسلام آقائے سید مرتضیٰ سبزواری نے 2 قابل اعتماد واسطوں سے یہ نقل کیا۔ ایک رات میں ایک دوست کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ راستے میں دور سے ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی مولانا ابا کو سر پہ ڈالے ہوئے صحن کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے آگے کبھی روشنی سی ہو جاتی ہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا اس سے ہم بہت حیرت زدہ ہوئے۔ جو صاحب میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہ سمجھ لوں کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے جو کبھی کبھی نظر آتی ہے۔ نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چراغ وغیرہ نہیں، بلکہ جب وہ ذکر پڑھتے ہیں تو ان کے دانت نمایاں ہو جاتے ہیں اور وہ روشنی بھی چمکنے لگتی ہے۔ مزید آگے گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگوار صاحب مفاتیح الجناں مرحوم آقائے حاج شیخ عباس قمی تھے۔ اگلی کرامات علامہ طباطبائی کے والد کے حوالے سے ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی نے اپنے محترم بھائی مرحوم حاج سید محمد حسن طباطبائی معروف پہ آقائے الہی سے نقل کیا کہ ایک دن ایک شخص میرے بھائی کے گھر آیا اور ان سے تقاضا کیا کہ انہیں اسفار پڑھا دیں۔ آقائے الہی نے کہا کس مناسبت سے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تسخیر ارواح کا علم جانتا ہوں، لہٰذا میں نے ارسطو کی روح کو حاضر کیا تاکہ اس سے درس پڑھوں۔
رستو کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس طرح سے فلسفہ نہیں پڑھا جا سکتا، اور جو کتاب اس کے ہاتھ میں تھی وہ اسفار تھی۔ وہ کتاب مجھے دکھائی اور کہا کہ اس کتاب کو آقا الہی سے پڑھ لو۔ میں نے ارسطو سے کہا کہ میں تو آقا الہی کو نہیں پہچانتا۔ اس نے مجھے آپ کا ایڈریس دیا اور میں اس ایڈریس کو لے کر آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آقا الہی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بعض علماء کی روح کو حاضر کرے۔ اس نے یہ کام کیا اور میں نے ان سے سوالات کیے۔ میں نے اس سے جس کو بھی حاضر کرنے کو کہا اس نے حاضر کیا، سوائے 2 افراد کے جن کو حاضر نہیں کر سکا۔ میں نے اس سے کہا کہ آقائے حاج مرزا علی قاضی کی روح کو حاضر کرے۔ اس نے ان کی روح کو حاضر کیا تو میں نے مرحوم سے پوچھا کہ وہ 2 افراد کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ تو آقائے قاضی نے کہا کہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص سے کہا کہ میرے والد کی روح کو حاضر کرے۔ میرے والد کی روح تشریف لے آئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ آپ کے والد فرماتے ہیں کہ ان کو آپ سے گلہ ہے، اور میرے بارے میں ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ آقائے محمد حسین یعنی علامہ طباطبائی سے بھی گلہ ہے کہ اس نے جو تفسیر لکھی ہے المیزان، اس کے ثواب میں مجھے شریک نہیں کیا۔ آقا طباطبائی نے کہا کہ جس شخص نے میرے بھائی کے لیے ارواح کو تصحیر کیا تھا وہ خود میرے پاس آیا اور یہ بات مجھے بتائی۔ میں نے گریہ کیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو تفسیر میں نے لکھی اس کا کوئی ثواب بھی ہے کہ اپنے والد کو اس میں شریک کر لیتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اس والد کو تفسیر کے ثواب میں شریک کیا، اور اگلی مرتبہ جب اس شخص نے میرے والد کی روح کو حاضر کیا تو انہیں خوش دیکھا، اور انہوں نے اس سے فرمایا کہ تفسیر کا ثواب مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ اگلی حکایت ہے کہ ایک دن آیت اللہ حاج سید موسیٰ زرابادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ مقام عرفان میں قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں سنتوں، مستحبات اور مکروہات کی زیادہ پابندی نہیں کرتا۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا اس سے واپس پلٹ جاؤں، مستحبات اور مکروہات کی زیادہ پابندی کروں۔ اچانک ایک آواز سنائی دی کہ جاری کیوں نہیں رکھتے؟ تم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اگر پہاڑ سے کہو کہ سونا بن جائے تو وہ سونا بن جائے گا۔ میں نے کوئی اعتنا نہیں کیا اور واپس لوٹ گیا۔ احکام اور سنتوں کی زیادہ پابندی کرنے لگا۔ ایک قول کے مطابق فرمایا کہ میں نے شیطان کی ناک رگڑنے کے لیے مرحوم مجلسی کی کتاب حلیت المتقین اٹھائی، اور جو مستحبات اس میں تھے حتیٰ کہ جو احتمالات کی حد تک تھے انہیں بھی انجام دیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھ میں پہلے سے کہیں زیادہ طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک جائز طریقے سے انہیں بلند مقامات دیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ کہ مرحوم حاج شیخ مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو کس طرح سے نرم کیا تھا؟ کہنے لگے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر سامنے لوہے کی جو ٹرے تھی اس کو اٹھایا اور اس کو نرم کر دیا۔ اگلی کرامت ہے آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ آقا شیخ علی زاہدی قمی آقا اشرفی کے ساتھ کربلا شرف یاب ہوئے۔ آقا اشرفی نے ان سے سوال کیا کہ آیا کربلا جانے کے اس عرصے میں کبھی کوئی حیرت انگیز چیز دیکھی؟ وہ بات تو کرتے نہیں تھے، لیکن اپنی جیب سے ایک ڈائری نکالی اور انہیں دے دی، جس میں لکھا تھا کہ ایک صالح انسان پابند تھا ہر جمعرات کو شب جمعہ کی زیارت کے لیے نجف سے کربلا جائے، مغرب کے نزدیک اپنی دکان بند کرتا اور چلا جاتا۔ ایک دن جمعرات کو مغرب کے وقت اپنی دکان بند کی، لیکن دوسری راتوں کی نسبت کچھ دیر دکان بند کی۔ جب آ کر دیکھا تمام قافلے اور سواریاں جا چکی تھیں، بہت ہی پریشان ہوا، لیکن اچانک دیکھا کہ ایک کونے میں کوئی چیز ہے۔ غور کیا تو دیکھا شیر ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اس پہ سوار ہو جاؤں، حالانکہ میری شجاعت کا کوئی درخشندہ ماضی نہیں۔ میں آگے بڑھا اور اس شیر پر بیٹھ گیا۔ شیر اٹھا اور تیزی سے کربلا کی طرف چل پڑا اور قافلے سے بھی آگے نکلا، اور اس کے بعد سے ہر شب جمعہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس فصل کی آخری کرامت ہے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں قزوین میں ایک صاحب تھے ملا خلیل قزوینی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر کوئی اور، کہ جن کے ارد گرد یونیورسٹی کے طالب علم اور روشن فکر حضرات بیٹھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 10، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی آگ کے ذریعے سے ان کے لیے نرم کیا، اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بھٹی
ان کے زمانے میں ایجاد ہوئی یا انہوں نے ہی ایجاد کی، نہ یہ کہ سچ مچ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جبکہ ان سے پہلے جنگیں ہوئی تھیں اور تلواریں بھی موجود تھیں۔ وہ صاحب غضبناک ہوئے اور کہا کہ کیا آپ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر سے ایسے کسی کام کے صادر ہونے کو بعید سمجھتے ہیں؟ یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سامنے پڑی لوہے یا پیتل کی ٹرے اٹھائی اور اسے 2 انگلیوں کی مدد سے قینچی کی طرح 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ تھی وہ چند جھلکیاں عرفا کی حیرت انگیز کرامات سے کہ جو نہ صرف ایمان کو جلا دیتی ہیں بلکہ ہمیں اللہ کے قرب کی طرف بھی بلاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ایسے ہی روحانی اور ایمان افروز موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کون سی کرامت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔